حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شجاعت و بہادری۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئی۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2، 3-3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیر الصحابہ رضوان اللہ علیہم میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جاں باز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جاں باز مدینے کے انصاری ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہماری جوڑ کے نہیں ہیں۔ ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ نمبر 1 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے، ان کی تعداد 19 تھی۔ مگر ان کے علاوہ چند اور مشرکین بھی تیغ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شکار ہوئے۔ ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک اونٹ، ایک زرہ اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینے کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کو، جن کا تعلق بنو صلحہ اور بنو حارثہ قبائل سے تھا، کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی۔ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔